السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں محمد سب کے لیے پارٹ 16۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا 16واں حصہ یعنی پارٹ 16 ہے۔ تھوڑا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے 15ویں حصے میں کیا سنا۔ ہم نے 15ویں حصے میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی گمراہی کو دیکھ کر اکثر پریشان رہا کرتے تھے اور سب سے الگ تھلگ ہو کر غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ کی عمر جب 40 سال تھی، رمضان کا مہینہ تھا، تو غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ پر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی۔ آپ پسینہ پسینہ ہو گئے اور حضرت خدیجہ یعنی اپنے گھر تشریف لائے اور سارا قصہ، سارا ماجرا سنایا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی تو آپ کو سکون ہوا، لیکن حضرت خدیجہ تھوڑے خیالوں میں گم رہتی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی تھی۔ اس لیے اپنے چچا زاد بھائی جو بہت بڑے عالم تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، ان کے پاس ملنے کے لیے گئی۔ چلیے اب آگے سنتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل جو پہلے یہودی ہو گئے تھے، انہوں نے بعد میں عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور انجیل کو پڑھ پڑھ کر کچھ حصوں کا انہوں نے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچی اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے بیان کیا تھا، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا، جو کچھ آپ نے دیکھا تھا، سنا تھا، سب ورقہ بن نوفل کو بتلا دیا۔ ورقہ بن نوفل نے جب یہ ساری باتیں سنی تو ایک دم پکار اٹھے، قدوس قدوس یعنی پاک ہے، پاک ہے، اور کہا کہ خدیجہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نے اگر جو باتیں کہی ہیں اگر وہ سچ ہے، صحیح ہے، تو سمجھ لو کہ محمد کے پاس بھی وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، اور خدیجہ میرا یقین کرو محمد اس امت کے آخری نبی ہے۔ یہ وہی نبی ہے جس کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی۔ میری طرف سے محمد کو مبارکبادی پیش کر دینا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کی ساری باتیں سن کر واپس گھر تشریف لے آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کو خوشخبری سناتی ہوں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری باتیں جو ورقہ بن نوفل نے کہی تھی، وہ ساری باتیں آپ کو آ کر بتا دی اور کہا کہ ورقہ بن نوفل آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہرحال پہلی وحی آنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے حساب سے غار حرا تشریف لے جاتے رہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی غار حرا سے واپس آتے تو سب سے پہلے بیت اللہ جاتے، وہاں کا طواف کرتے، تو آپ اس دن بھی بیت اللہ تشریف لے گئے اور کعبے کا طواف کیا۔ وہاں پر ورقہ بن نوفل سے آپ کی ملاقات ہوئی تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، جو کچھ تم نے دیکھا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، مجھے بھی بتاؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا، جو بھی آپ کے ساتھ غار حرا میں ہوا، وہ ساری باتیں کہ جبرائیل آئے اور کس طرح کیا کیا ہوا، وہ ساری باتیں ایک ایک حرف ورقہ بن نوفل کو بیان کر دیا، بتا دیا۔ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے، خدا کی قسم اے محمد، تم اس امت کے نبی ہو، تمہارے پاس بھی وہی عظیم اور وہی بڑا فرشتہ آیا تھا جو حضرت موسیٰ کے پاس آ چکا ہے، اور محمد میری بات یاد رکھو، تم کو لوگ جھٹلائیں گے، تکلیفیں دیں گے، پریشان کریں گے، یہاں تک کہ تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں گے، اور جب تک اگر میں زندہ رہا تو محمد یاد رکھو میں تمہاری حمایت کروں گا اور میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا۔ حضور نے تعجب سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟
वर्का बिन नौफल ने कहा कि हाँ ए मोहम्मद, आज तक जितने भी नबी गुजरे हैं लोगों ने उनकी मुखालिफत की है, उनका अपोज किया है। और फिर उसके बाद वर्का बिन नौफल ने जाते जाते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुककर आपके सर मुबारक को बोसा दिया और घर चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दोबारा आने का इंतजार करने लगे, जिनके बारे में वर्का बिन नौफल ने भी बताया था कि वो एक अजीम और बड़े फरिश्ते हैं जो हजरत मूसा के पास भी आए थे, जिनके बारे में हजरत खदीजा ने भी इत्मीनान दिलाया था कि आप घबराए नहीं, वो खुदा के फरिश्ते हैं। आपका इंतजार बढ़ता गया मगर हजरत जिब्राइल नहीं आए और ना आपके पास कोई वही आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ख्याल ने बहुत परेशान किया। आप परेशान रहने लगे कि हजरत जिब्राइल क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों मुझे आकर नहीं बताते कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे आकर डायरेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं कि किस तरह तबलीग करूं, किस तरह लोगों को समझाऊं और किस तरह से शुरुआत करूं। जिब्राइल खुदा का पैगाम लेकर क्यों नहीं आते जैसे वो पहले आए थे। यही सोच सोच कर आपकी परेशानी बढ़ती गई, आप बहुत ज्यादा गमगीन रहने लगे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी आपकी इस बेचैनी को ताड़ लिया और आप भी परेशान और गमगीन रहने लगी। लेकिन हजरत खदीजा ने अपने आप को संभाला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान और तसल्ली देने लगी ताकि आपकी तबीयत का कुछ बोझ हल्का हो। जब बहुत लंबा वक्त गुजर गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी और बढ़ती चली गई। आप बेचैनी में कभी उस पहाड़ पर, कभी उस पहाड़ पर, कभी इस टीले पर, कभी इस टीले पर चढ़ जाते। आपका दिल बहुत परेशान हो गया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक बहुत तकलीफ महसूस कर रहा था। वही के रुक जाने से आपकी रूह मुबारक भी बेचैन हो गई थी। आपने फिर 1 महीने तक गार हिरा में क़याम फरमाया, यानी वहीं पर ठहरे रहे और खुदा की इबादत में मशगूल रहने लगे। फिर 1 महीने के बाद आखिर खुदावंद करीम ने अपना फजल फरमाया। 1 महीना गार में रहने के बाद जब आप वापस आ रहे थे तो आपने अचानक एक आवाज सुनी। आपने आगे देखा, आपने पीछे देखा, आपने बाएं देखा, दाएं देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। फिर आपने ऊपर नजर उठाई तो देखा कि वही फरिश्ता यानी हजरत जिब्राइल आपके सामने हैं जो पहले गार हिरा में आए थे। और इस दफा हजरत जिब्राइल जमीन और आसमान के बीच कुर्सी पर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डर और खौफ तारी हो गया। आप डरते कांपते घर तशरीफ लाए और हजरत खदीजा से फरमाया कि मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ, मुझ पर ठंडा पानी डालो। उस वक्त आप पर ये आयत नाजिल हुई थी, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर वर्रुज्ज फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फस्बिर, जिसका तर्जुमा है कि ए कपड़े के ओढ़ने वाले उठो, यानी अपनी जगह से उठो और खुदा के दुश्मनों को डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़ों को पाक रखो और बुतों से अलग रहो जिस तरह से आप अब तक अलग रहे हो। फिर जो तकलीफ आए इस रास्ते में अपने रब की खुशनुदी के लिए उस पर सब्र करो। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए। अब जाके बेचैन दिल को करार आ ही गया। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को इसकी खबर हुई तो वो भी खुश हो गई और पूरी तरह आपकी इस खुशी में शामिल हुई, क्योंकि वो भी अपने शौहर के लिए जो सुकून की दुआएं कर रही थी वो कबूल हो गई थी। खुदा ने वो नेमत अता कर दी थी जिसके बंद हो जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन थे। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती रही जिसके जरिए कुरान पाक की आयतें आप सीखते रहे और खुदा ने आपको जो काम सुपुर्द कर दिया था उसके बारे में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास खुदा के अहकाम लाते रहे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करने का और नमाज पढ़ने का तरीका सिखलाया।
ایک مرتبہ جب آپ مکہ کے ایک اونچی جگہ پر تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے ہی وضو کیا تاکہ آپ دیکھ لیں کہ نماز کے لیے کس طرح پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبرائیل کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل امام تھے اور آپ مقتدی تھے۔ اس کے بعد یہ سب طریقہ سکھا کر حضرت جبرائیل چلے گئے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا، تاکہ حضرت خدیجہ کو بھی معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے کس طرح پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو دیکھ کر اسی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور حضرت خدیجہ آپ کے پیچھے اسی طرح نماز پڑھ رہی تھی جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے پاس ہی رہ رہے تھے، آپ کی تربیت آپ کی پرورش میں تھے، انہوں نے جب حضور کو اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا، کبھی رکوع کرتے دیکھا تو کبھی سجدہ کرتے دیکھا اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہوئے سنا، چونکہ وہ آیتیں سچائی کا راستہ دکھاتی تھی اور برائیوں سے روکتی تھی۔ حضرت علی چونکہ ابھی لڑکپن میں ہی تھے، بچے ہی تھے، وہ تعجب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ حضور سے بے حد محبت کرتے تھے، آپ جو کچھ فرماتے تھے اس کو سچے دل سے قبول فرماتے تھے اور اس بات پر بھی پورا بھروسہ کرتے تھے کہ آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ صحیح بولتے ہیں اور آپ سب کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عاجزی، اتنی انکساری سے سجدہ کرتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اتنا پاک اور نصیحتوں سے بھرا کلام پڑھتے دیکھا اور سنا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے حضور سے اور حضرت خدیجہ سے پوچھ ہی لیا کہ یہ سب کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، علی یہ خدا تعالیٰ کا سچا دین ہے، اسی کی وجہ سے خدا اپنے پیغمبر اور رسولوں کو بھیجتا ہے۔ حضرت علی بڑے غور سے اور تعجب سے آپ کی باتیں سنتے۔ چونکہ حضرت علی کا یہ بچپن کا ہی دور تھا تو ان کو بڑی حیرانی ہوتی تھی، لیکن بچے ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نیک اور سچا اور امانت دار اور دیانت دار سمجھتے تھے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے ہم یہی پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ اب آنے والے 17ویں حصے میں یعنی پارٹ 17 میں ہم سنیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف، ایک خدا کی طرف بلایا۔ پھر لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا، لوگوں نے کس طرح ریئیکٹ کیا، یہ ہم آنے والے، اور کس طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچانا شروع کی، آپ کو کس طرح جھٹلایا اور اس کے بعد آپ کو کتنی تکلیف ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح آپ پر وحی نازل کی، یہ ہم آنے والے 17ویں حصے یعنی پارٹ 17 میں سنیں گے۔ تب تک آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں، اس سیریز کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے لوگوں کو متعارف کرائے، یعنی لوگوں تک ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ پہنچائے، خاص کر کے جو آج کی نوجوان نسل ہے ان تک ضرور آپ پہنچائیں۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، تو ابھی شروع ہوا ہے ایکچوئل میں دیکھو گے تو کیسے ابھی وہ پھر بھی ان کو سٹارٹنگ میں کافی کنفیوز تھے، انہوں نے کسی سے خدیجہ نے کہیں سے پوچھا تو پھر ان کو جواب ملا اس چیز کا، تو وہ سب بھی ہے، پر پھر بھی وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے۔ پھر جبرائیل واپس آتے ہیں، ان کو ہللو ساری وہ ڈر گئے نا، جیسے انہوں نے کہا کیا آیتیں ہم سکھاتے ہیں ہللو کیسے کیا سچائی کے راستے پہ چلنا ہے، ابھی لائک وہی سب کچھ بتاتے ہیں ان کو،
بٹ وہ جب وہ کہہ رہے تھے نا سب کچھ میں پورا assumptions کر رہی تھی لائک نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, کیسے خود کو سجدہ اینڈ آل وہ سب کرنا پڑتا ہے, کیسے ایک دم پوتر کر کے نا لائک کلین کر کے نماز کیسے کری جاتی ہے, تو وہ کی ہے. پھر بعد میں وہی سیم چیز خدیجہ فالو کر رہی ہے, حضرت علی جو سب چھوٹے ہیں وہ بھی فالو وہ بھی نوٹس کر رہے ہیں فی الحال اتنا کچھ کیا ہو رہا ہے کیسا ہو رہا ہے. بٹ ان کو کسی نے بولا بھی ہے کہ اپنے دیش سے ہی نکالے جاؤ گے. وہ ایک ہے کہ کچھ چینج ہوتا ہے تو بہت لوگ غصہ بھی ہوتے ہیں, چینجز پسند نہیں آتے. تو ابھی آگے کی انہوں نے بولا وہی اسٹوری بتانے والا ہے کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا لوگوں کا ریئیکشن, تو وہ دیکھنا ہوگا بھی. اب وہی دیکھنا ہے آگے کیسے ہوتا ہے. کوئی نہیں, ہم دیکھیں گے ضرور. تب تک کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کرنا, سبسکرائب, شیئر کرو, فالو اور کمنٹ کرو. سوری, بائے بائے.